آپ نے سنا ہوگا آج حماد اظہر صاحب نے جب اسمبلی میں خطاب کیا، یہ کل جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں جی ڈی پی گروتھ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی کوالٹی گروتھ ہم نے پچھلے سال دکھائی ہے، یعنی کہ مالی سال 2021 میں جہاں پہ جی ڈی پی گروتھ 5.4% تھی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ صرف $2 بلین کا تھا، نون لیگ کے آخری سال کی طرح نہیں کہ 5.5% کی گروتھ اور $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ۔ جی شکریہ شہزاد کو تو گروتھ ہوتی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کوالٹی گروتھ کیا ہوتی ہے۔ وہ مطلب ہمارا کتا ٹامی تمہارا کتا یہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 3 سالوں میں، یہ نئے اعداد و شمار کے حساب سے بھی پی ٹی آئی کے 3 سالوں میں جو گروتھ ہوئی ہے وہ 3.1%، منفی 1% اور اس بار 5.57%، یعنی کہ 3 سالوں میں 7.7% آپ نے گروتھ کری ہے اور 3 سالوں میں 7.5% پاپولیشن بڑھی ہے۔ تو آپ نے بیسکلی پر کیپیٹا جی ڈی پی 1 پیسہ نہیں بڑھایا، اور جو 2 ری بیسنگ کے سال ہمارے دکھائے اس کے اندر وہ انہوں نے دکھائے، ہم نہیں دکھا رہے، اس کے اندر ہماری جو گروتھ تھی وہ 10% سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 7.5% گروتھ انہوں نے 3 سال میں دکھائی ہے، تو اس میں کووڈ بھی تو آیا جس میں منفی 1% کی گروتھ تھی مفتاح اسماعیل صاحب، اور دنیا بھر کی معیشت ہم نے دیکھی، چاہے انڈیا ہو چاہے ویسٹرن کنٹریز ہو، جہاں 6, 7, 8% منفی گروتھ تھی۔ تو اتنا بڑا ایک کرائسس آیا پوری دنیا میں، تو اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ 7.5% کی گروتھ بھی 3 سال میں ایک بہتر پرفارمنس ہے؟ 7.5% گروتھ 3 سال میں پر کیپیٹا جی ڈی پی جہاں پہ 2% بڑھ رہی ہو، 2.5% وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ 0 گروتھ ہوئی ہے۔ اور بالکل یہ بات درست ہے کہ کووڈ کے لیے 4-5 مہینے کی جو تھی وہ معیشت بند رہی ہے، 3-4 مہینے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آئی ایم ایف نے کتنی ان کو مراد دی ہے، $2.5 بلین کی ان کو پیمنٹ یا $3 بلین کی پیمنٹ ان کو G20 نے معاف کری، $1.5 بلین آئی ایم ایف نے اور ان کو دیے۔ تو حکومت کے فائنانسز تو کووڈ کی وجہ سے اچھے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں 1 سال میں کیا پابندی لگائی ہے معیشت کے اوپر کہ آپ کووڈ کر کے ہر وقت رو رہے ہو؟ لیکن مفتاح صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ گروتھ ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی گروتھ اچھی ہماری گروتھ خراب؟ تو پھر آج احسن اقبال صاحب کیوں قومی اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ اگر لو بیس افیکٹ تھا کووڈ کی وجہ سے تو پھر وہاں سے 5% گروتھ دکھانا کون سی بڑی کامیابی ہے؟ ہم تو کنسسٹنٹلی ایوریج 4.5% کی گروتھ دکھا رہے تھے، تو پھر مانے نا گروتھ ہوتی ہے چاہے لو بیس افیکٹ سے ہو یا نہ ہو۔ اب احسن بھائی کی یہ بات تھی کہ لو بیس افیکٹ کا، کیونکہ پچھلے سال انہوں نے منفی میں گئے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی ہر معیشت جو ہے، ہندوستان کی دیکھ لیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ کیلمٹی آئی اور کووڈ سے کتنی جانیں گئی ہیں، تو وہاں پر اکانومی بہت زیادہ اگر تیزی سے نیچے گئی ہے تو پھر تیزی سے اوپر بھی آئی ہے۔ تو یہ احسن بھائی بات کر رہے تھے کہ لو بیس افیکٹ، حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہاں لارج سکیل مینوفیکچرنگ سائٹ پر اس کا امپیکٹ ضرور آیا ہے بیس افیکٹ کا، لیکن سروسز سیکٹر اور ایگریکلچر سیکٹر پہ نہیں آئے کیونکہ وہ ویسے ہی آلموسٹ چل رہے تھے جیسے کہ کووڈ سے پہلے کے حالات تھے۔ تو ٹھیک ہے، ہم کہاں منع کر رہے ہیں، مطلب جو ہے وہ ہے بات۔ یہ چوتھے کوارٹر کے اندر مینوفیکچرنگ کے اوپر افیکٹ آیا تھا، اس کا رزلٹ بھی آیا ہے، مطلب اس میں کیا بحث ہو سکتی ہے؟ مطلب لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں حماد صاحب کہ دیکھیں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم رکھ کے گروتھ کی، بیسکلی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب گرو کر رہے ہیں تو ہماری اکانومی ہیٹ اپ نہیں ہو رہی ہے، ان کا کہنا ہے 2021 تک۔ اب دیکھیں نا اس وقت کیا صورتحال ہے، پہلے آپ تنقید کرتے تھے حکومت۔ حماد صاحب کو، حماد میرے بھائی ہے، حماد کو میں کرنٹ لے آتا ہوں کہ آج پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ 25 بلین کا 6 ماہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہوا جو ابھی انہوں نے کر کے دکھایا۔ اس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ کریں گے، بوتھ ایبسولوٹلی اور ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی انکلوڈنگ دا نیو ہائر جی ڈی پی۔ مفتاح صاحب اب ذرا بتائیے کہ آپ جن چیزوں پہ بیانیہ بناتے رہے ہیں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، کیا ہوگا؟ کیونکہ گروتھ پہلے آپ کہتے رہے یہ حکومت نہیں دکھا سکی، اب یہ کہہ رہے ہیں 5.5% کی گروتھ ہم نے دکھا دی، اس سال بھی دکھائیں گے تقریباً 5.5% کی گروتھ۔ ایکسپورٹس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 25% کا اضافہ کر دیا ہے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں 26% کا اضافہ ہے۔ آپ اتنے عرصے تک تنقید کرتے رہے کہ دیکھیں روپیہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے، ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہا ہے، اب ایکسپورٹ 25% بڑھے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑی گروتھ نہیں آئی ایک سال میں۔ ریمیٹنسز آل ٹائم ہائی پر ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہے بھی تو ہماری ریزروز کی سچویشن بہت بہتر ہے جو نون لیگ کے آخری سال میں بہتر تھی۔ تو اگر یہ تمام چیزیں ہینڈل کر لیں تو ایک مہنگائی فیکٹر رہ جاتا ہے، اور اگر مہنگائی بھی قابو کر لی انہوں نے آنے والے وقت میں تو پھر کیا رہ جائے گا آپ کے بیانیے میں؟ شہزاد بھائی کافی طویل سوال تھا، تھوڑا سا وقت دیجیے گا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کا جتنا اس سال ہوگا وہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس سال پہ۔ یہ میں اس پہ کوئی بالکل بحث نہیں کر رہا ہوں۔ جی ڈی پی اگر گروتھ 5.5% یا 5.3% جو بھی ہوئی ہے، which is fine، یہ گروتھ ہوئی ہے،
لیکن کیا اس بات کو آپ ڈینائی کریں گے کہ یہ اتنی براڈ بیس گروتھ نہیں ہے کیونکہ انفلیشن جو ہے اور کچن بجٹ جو ہے وہ غریب لوگوں کو مار رہا ہے؟ کیا اس بات کو ہم ڈینائی کر سکتے ہیں کہ 20% جو ہے وہ ایس پی آئی ہر مہینے ہر ہفتے چل رہی ہے؟ کیا اس بات کو ہم ڈینائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ بڑی ہے؟ کیا اس بات کو ہم ڈینائی کر سکتے ہیں کہ 2 کروڑ لوگوں کو انہوں نے پاورٹی میں ڈال دیا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ اس بار ایکسپورٹ بڑی ہے، لیکن کیا آپ یہ بات ڈینائی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ تر پرائس افیکٹ ہے اور کم کوانٹٹی افیکٹ ہے، اور ٹیکسٹائل کے اندر بھی کوانٹٹی افیکٹ جو تھا وہ کم ہے؟ کیا آپ یہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے؟ کیا آپ یہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ فشریز کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، سنتھیٹک ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، لیڈیز گارمنٹ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے؟ بہت ساری چیزوں کی ایکسپورٹ بڑی بھی ہے، بالکل میں نیگیٹو ویلیو ایڈڈ خاص طور پہ ایکسپورٹس بڑی ہے ٹیکسٹائل میں. جی بالکل، لیکن بہت ساری چیزوں کی ایکسپورٹ بڑی، لیکن پرائس افیکٹ بھی ہے. اور جہاں پہ ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ 25% ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑی ہے اور اوور آل ایکسپورٹ بڑی ہے، بالکل خوش ہونا چاہیے. وہاں پر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ 67% ہمارا جو ہے وہ امپورٹ بل بڑھ گیا ہے. وہ ہے جو کہ سردیوں کے اندر جو ہے وہ آج پورے پاکستان کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے اور چولہوں میں گیس نہیں آ رہی. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انرجی کرائسس خاص طور پہ جو گیس کا کرائسس ہے تحریک انصاف کی 4 سال سردیوں میں دیکھا گیا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ میں کوانٹٹی کے علاوہ پرائس امپیکٹ بھی ہے تو پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ امپورٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ $25 بلین کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا 6 مہینے میں، وہاں پہ بھی کوانٹٹی وائز کم امپیکٹ ہے، پرائس وائز زیادہ امپیکٹ ہے. گلوبل پرائسز آپ آئل کی دیکھیں، LNG کی دیکھیں، را مٹیریلز کی دیکھیں، کول کی دیکھیں، تو ان میں سب میں اضافہ ہوا ہے نا. تو پھر اس میں بھی حکومت ایک لمیٹڈ رول پلے کر سکتی ہے. یہ تو گلوبل پرائس کا امپیکٹ ہے. بالکل گلوبل پرائس کا امپیکٹ ہے اور 60% دیکھیں، لیکن وہ یہ 25% بڑا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ کوانٹٹی افیکٹ ہے. لیکن وہاں پر آپ دیکھیں ٹرمز آف ٹریڈ دیکھیں اگر پاکستان کی تو اس طرح بری نہیں ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ امپورٹ کے اندر کوانٹٹی افیکٹ زیادہ ہے. یہ آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبر جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں کیونکہ ان امپلائڈ ہوں تو سارا دن دیکھتا رہتا ہوں. لیکن بنیادی جو میں نے سوال کیا آپ اس سے اتفاق ہی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بالکل گروتھ ہے، آپ کہہ رہے ہیں بالکل ریمیٹنسز میں گروتھ ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہے، لیکن امپورٹ میں بھی ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. تو ایک ہی ایشو رہ گیا نا، وہ ہے مہنگائی. اور حکومت ایکسپیکٹ کر رہی ہے اگر اب یہاں پہ پرائسز ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہے گلوبل تو ہم مہنگائی پہ بھی کنٹرول پا لیں گے، ہم سبسیڈائز بھی کریں گے، سوشل سیکٹر کو ہم جو ہے ریلیف بھی دیں گے. تو پھر ایک ہی بیانیہ رہ جائے گا آپ کے پاس مہنگائی کا. باقی اکنامک انڈیکیٹرز کی سمت ایٹ لیسٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ درست ہے. او بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں شہزاد ابھی تو آپ نے کہا بالکل ٹیکسٹائل ایکسپورٹ گرو کر رہی ہے، آپ نے کہا ریمیٹنسز گرو کر رہی ہے، آپ نے کہا گروتھ بھی ہے. سب بات سے تو اتفاق کیا آپ نے. جو بات صحیح ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بیانیہ رہ گیا تو میں آپ کو گزارش کر دوں کہ 60% عمران خان نے وہ قرضہ لے لیا ہے جو 3 سال میں جو پاکستان کی تمام حکومتوں نے 71 سال میں لیا تھا. آج ہر پاکستانی کو عمران خان نے زیادہ مقروض کر دیا اور 50,000 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈیٹ پلس لائبلٹی آ گیا ہے. پاکستان کی ڈیٹ بڑھ گئی ہے. پاکستان کی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو عمران خان نے اور کم کرا ہے. یہ میں ری بیس کی افیکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے بیس کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر نااہلی کا جو طوفان عمران خان لے کر آئے ہیں، جو نااہلی کی سونامی لے کر آئے ہیں، جس کے اندر آپ کو میں نے فرنس آئل کی قصے سنا دیے، جس میں آپ کو گیس کا بتا سکتا ہوں، جس کے اندر آپ کوئی چیز لے لیجئے. ابھی وہ پشاور BRT کے ایگزام ہے تو عمران خان جو نااہلی لے کر آئے ہیں پاکستان میں جو لیکن اس میں جو آپ نے یہ قرضے والی بات کی، اب کیونکہ آپ معیشت کو سمجھتے ہیں، سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں عمران خان صاحب، ایک پاپولسٹ اسٹیٹمنٹ دیں کہ دیکھیں 60 سال میں جتنا قرضہ لیا گیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 10 سال میں اتنا ہی قرضہ لے لیا. وہ یہ بات کہیں تو سمجھ آتی ہے، لیکن آپ جب بات کریں گے تو آپ ایبسولوٹ ٹرمز میں نہیں کریں گے. آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی دیکھیں گے، آپ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی دیکھیں گے، اور جو ریوائز جی ڈی پی ہے اس میں گنجائش حکومت کے پاس مزید بڑھ گئی ہے کیونکہ جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے آپ کا وہ ریوائز جی ڈی پی کی وجہ سے کم ہو گیا ہے. بھائی میری بات سنیں، اگر آپ صرف یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اس سال کا آپ ریوائز کر کے دیکھ لیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم جو چیز اسی ابھی ایک سیکنڈ کے لیے پرانی جی ڈی پی کے بیس پہ بات کر لیں کہ جو ہم 72% پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ اس سال کے آخر میں 88% پہ لے کر آئیں گے وہ ٹیکس ٹو اپنے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. جس ملک کے اندر اچھا اگر آپ ہمارا بیس کم کریں، ان کا بیس کم کریں گے تو آپ مطلب بیس بڑھائیں گے تو ہمارا بھی بیس بڑھائیں گے. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس جو جمع کر رہے ہیں، آپ ٹیکس جمع کر لیں وہ تو 6,000 ارب روپے، وہ تو 11% آف ٹیکس 11% آپ بڑی مشکل سے جائیں گے. جو مسلم لیگ نون جمع کر کے گئی تھی وہ زیادہ تھا ٹیکس ٹو جی ڈی پی، آپ کم جمع کر رہے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی. سو یور ابیلٹی ٹو سروس ڈیٹ از کمپرومائز. بہت بہت شکریہ.